محترم اساتذہ کرام اور یہاں پر موجود ہمارے ٹیچر تمام ہی، چاہے سر لوگ ہو یا باجی، اور تمام ہی طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولو وعلیکم السلام۔ سلام کرنے پر جب بھی سلام سنے اپنے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب دینا چاہیے، ہے نا؟ السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرنا سنت ہے۔ اور اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہلی، جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ کے اساتذہ بھی بہت پابند ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے باجیہ بھی آپ کو سکھاتے ہیں کہ بہت اہم باتیں، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ مبارک جو برکت والا اور رحمت والا ہے۔ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ محبت کے ساتھ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد للنبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جس کو جو بھی درود شریف آتا ہے وہ پڑھ لیجیے، ورنہ سوچ رہا ہوں کہ مولانا تھوڑا سا الگ پڑھ رہے ہیں، درود شریف بھی بہت آئے ہیں، ہے نا؟ بہرحال محترم اساتذہ کرام اور طلبہ و طالبات، ایک مقصد کے لیے یہاں پر آپ لوگوں کو جمع کیا گیا، اور ہمارا آنا بھی ایک مقصد کے تحت ہے۔ وہ آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے، اشارہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ رمضان المبارک کے بہترین ایام جاری ہے، جو فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑے ہیں، عظمت کے اعتبار سے بھی بہت بڑے ہیں، اور ہم ایمان والوں کے لیے تو یعنی اس کے ایک منٹ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ تو قرآن مجید میں جو سب سے بڑی کتاب، آسمانی کتاب جتنے نازل ہوئے، تورات، زبور، انجیل، جتنے صحیفے اور کتابیں آسمانی آئی ہیں وہ رمضان ہی میں نازل ہوئی، اور تمام کتابوں کے سردار قرآن مجید بھی کب نازل ہوا؟ رمضان المبارک میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اور اللہ نے ایک قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے، اس میں ارشاد فرمایا، جو مقصد ہے ہمارا یہاں پر جڑنے اور جمع ہونے کا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کتنا پیارا قرآن ہے اللہ کا، ماشاءاللہ۔ آپ سب تو جانتے ہیں قرآن پڑھنا، کیونکہ آپ یہاں کے حفاظ کرام اور علماء کرام کے پاس مکتب میں بھی پڑھے ہوئے ہو، اور کچھ بڑے جو ہو گئے عمر میں انہوں نے اپنے گھروں پر بھی تعلیم اور قرآن پاک مکمل کیا ہو۔ قرآن پاک ایک مرتبہ پڑھ کے بند رکھنے کی کتاب ہے کیا؟ کون بولیں گا؟ قرآن پاک ایک مرتبہ مکمل کر کے ہو گیا، سند مل گئی، پھر رکھ دینے کی کتاب ہے کیا؟ ماشاءاللہ، سوال کے جواب بھی دیتے چلو۔ کچھ ایسا لگے گا کہ میں پتھروں کے بیچ میں بات نہیں کر رہا ہوں، انسانوں کے بیچ میں بات کر رہا ہوں۔ قرآن کا مطلب کسے معلوم ہے؟ قرآن کا مطلب صرف ہاتھ اٹھانا ہے۔ قرآن کا مطلب کسے معلوم ہے؟ قرآن لفظی ترجمہ، لفظی معنی ماشاءاللہ بہت ساروں کو معلوم ہوگا، لیکن شاید شرماہٹ کی وجہ سے نہیں بتا رہے۔ قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، یاد رکھیں گے انشاءاللہ؟ ہاں، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور حضور کو قرآن سناتے تھے رمضان میں، اور اللہ کے نبی کبھی جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے۔ اس طرح سننے سنانے کا معاملہ، جس طرح ہم تراویح میں پڑھتے ہیں نا، ماشاءاللہ عورتوں کو بھی اور لیڈیز کو بھی تراویح ہے، جس طرح مردوں کو تراویح پڑھنا 20 رکعت سنت موقدہ ہے، سمجھے؟ 20 رکعت سنت موقدہ ہے تراویح پڑھنا۔ تمام صحابہ کرام نے پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے خود مسجد میں آ کر 3 دن پڑھائی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے قرآن پاک کا آیت کا ترجمہ اور مفہوم سنیے آپ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، مرد ہو یا عورت، اے ایمان والو
تم پر اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے. کتب علیکم الصیام، رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے جس طرح تم سے پہلے قوموں پر فرض کیا گیا تھا. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس لیے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے. روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل میں آ جائے، اللہ کا ڈر دل میں آ جائے. کوئی نہ دیکھے، ہمارا استاد اور ہمارے ٹیچر نہ دیکھ رہے ہو یا نہ دیکھ رہے ہو، ہماری والدہ یا والد صاحب دیکھ رہے ہو یا نہ دیکھ رہے ہو، لیکن میں اللہ کے حکم کی وجہ سے روزہ رکھی ہوں یا روزہ رکھ رہا ہوں، اور صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، سورج کے ڈوبنے تک مجھے کھانے پینے سے رکنا ہے. کبھی آپ کمرے میں اکیلے ہیں، یا کبھی آپ اپنے گھر کے کسی کھیت میں آپ چلے گئے ہیں اور رمضان کا موقع ہے اور کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو، آپ کے ٹیچر بھی نہیں، آپ کے اساتذہ میں سے کوئی نہیں، آپ کے والدین بھی نہیں، لیکن آپ کو سامنے ٹھنڈا پانی کا بہترین مٹکا یا جار کا ڈبہ رکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آپ قدم آپ بڑھا رہے بے خیالی میں، لیکن آپ کو فوراً یاد آیا کہ میرا تو روزہ ہے. اور یہ رکنا اور یہ اللہ کے ڈر سے رک جانا کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک مجھے کھانے پینے کی چیزوں سے رکنا ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اس لیے آپ پانی نہیں پیتے. اسی کا نام تقویٰ ہے. کوئی دیکھو نہ دیکھو، اللہ میرا دیکھ رہا ہے، اس کا نام تقویٰ ہے. ایک خاتون کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، آپ کے گھروں میں یا محلے میں فضائل صدقات، فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہوں گی، یا پھر آپ اسکول میں بھی کبھی کبھی علماء کرام جیسا ماشاءاللہ میں غوث سر کا شکریہ ادا کروں گا، اور طیب سر اور ہمارے ابراہیم سر اور ہمارے یہ بھی سر، کہ انہوں نے ایک کوشش کی کہ مولانا صاحب آئے، کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ دینی گفتگو ہو جائے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موقع موقع سے آپ کو اللہ کا ڈر بتلایا جاتا، اللہ کا احکامات، رسول اللہ کی سنتیں بتلائی جاتی. تو ایک خاتون تھی اپنے گھر میں اپنے بیٹی سے کہہ رہی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے نمبر کے خلیفہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کوئی بتاؤ ہاتھ اٹھا کر. سب سے پہلے نمبر پہ کون ہے؟ حضرت عمر. کیا حضرت ابو بکر؟ حضرت ماشاءاللہ یاد رہنا چاہیے. سب سے پہلے خلیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانشین بنے اور پورے شریعت کے چیزوں کو سنبھالا اور حکومت کو سنبھالا، پورے نظام کو سنبھالنے والے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول ہے. اور خلیفہ دوم کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو وہ گشت کرتے تھے اپنے گلیوں میں، رات میں ہو کبھی سحر کے وقت میں ہو. تو ایک خاتون کے گھر کے پاس سے گزرے تو وہ کہہ رہی تھی اپنے بیٹی کو اس کا ایمان اور اس کا تقوی چیک کرنے کے لیے. کبھی کبھی اپنے امی جان بھی چیک کرتے ہوں گے، کبھی کبھی ہمارے باجی یا استاد بھی چیک کرتے ہوں گے کہ ہم کتنے تقوی پر ہے، کتنے نمازی ہے، کتنے ہم پردے کا اہتمام کرتے ہیں، کتنا لڑکے لوگ سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں، اور سنتوں کے کتنے پابند ہے، اور نمازوں کا کیا خیال رکھتے ہیں. اسکول میں ہو اگر وقت ہو جائے تو باجی سے جا کر کبھی درخواست کرتے ہیں کہ باجی ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ پڑھتے ہیں، کبھی اسٹاف روم میں جا کر ویسا ہم بھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں. تو باجی آپ کو خوش ہو کے اجازت دیں گے، جاؤ ایک ایک سے چند لڑکیاں پڑھ کر آؤ، جیسا موقع ملے. چاہے لڑکوں کے لیے جماعت ہے لیکن کسی عذر کی وجہ سے آپ نہیں جا پا رہے، ماشاءاللہ آپ کے تو اساتذہ اجازت دیتے ہیں. تو بہرحال واقعہ کیا ہے آپ کو بتانا ہے. حضرت عمر گزر رہے گلی سے، گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہے، بیٹی اس دودھ کے اندر پانی ملاؤ، دودھ کے اندر پانی ملاؤ، اسے فروخت کرنا تھا. تو حضرت وہ بیٹی نے کہا کہ امی جان آپ کو نہیں پتا کہ امیر المومنین دوم خلیفہ مسلمانوں کے امیر ہے، وہ خلیفہ حضرت عمر کا حکم ہے کہ کوئی دھوکہ نہ دے، دودھ کے اندر پانی ملاوٹ کر کر نہ بیچے. تو آپ ایسا کہہ رہی ہے. تو فوراً اس ماں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تو کیا جواب دیتی ہے پلٹ کر، کیا جواب دیتی ہے پلٹ کر. وہ بیٹی نے جواب دیا کہ امی جان ہم دودھ کے اندر پانی نہیں ملا سکتے. ہمیں ماں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ یہاں پر موجود کہاں پر ہے؟ وہ تو اپنے گھر پر ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے. تو بیٹی نے کہا امی جان
کہ عمر رضی اللہ عنہ یہاں پر موجود نہیں ہے خلیفہ دوم، لیکن عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا؟ اللہ کہاں گیا؟ اللہ تو ہر جگہ ہے۔ اللہ تو، بولو بچوں، اللہ کہاں پر ہے؟ بے مکان، بے مثل، بے شکل۔ ہم اللہ کی شکل اور تصور میں نہیں لا سکتے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، بے مکان، بے مثل، کوئی شکل صورت ہم سوچ نہیں سکتے، ہمیں منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ وہ دماغ اور وہ آنکھ میں سما نہیں سکتا۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، کوئی اس کو آنکھ پہنچ نہیں سکتی، کوئی خیال اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ بہرحال تو اس بچی نے کیا جواب دیا امی جان کو؟ امی، اگر عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا؟ عمر کا رب اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یعنی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہوئے اور اس گھر پر ایک نشان لگایا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تقوی آ جائے، لعلکم تتقون۔ اللہ نے کہا روزے کا